الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، عظیم احسان ہے کہ ہم لوگ سیرت کے اس اجلاس میں شریک ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں جو ہم کو بٹھایا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس پر مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کے اس مجلس میں ہمارے ساتھ معرکہ موتا، کیا نام ہے؟ موتا، میم کے ضمہ پیش کے ساتھ موتا۔ تو اردن جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں، وہاں ایک جگہ کا نام ہے بلقا، جگہ کا نام ہے بلقا، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کا ڈسٹنس ہے۔ بیت المقدس جانے کے لیے 2 دن کا سفر ہے۔ تو یہ جو معرکہ موتا ہے، سب سے بڑا خون ریز معرکہ تھا، جس میں اگر دونوں طرف کی تعداد آپ سمجھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ایک طرف کتنی فوج تھی، صحابہ کتنے تھے، بالکل بیلنس کی کوئی شکل ہی نہیں تھی۔ ایک طرف بہت زیادہ کافروں کی تعداد، دوسری طرف چند مسلمان۔ کیسے اللہ نے مدد کی؟ یہ سب سے بڑا خون ریز، یہ سب سے بڑی خون ریز جنگ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معرکے میں نہیں ہیں، شامل نہیں۔ تو لیکن یہ جو معرکہ تھا، یہ جو جنگ تھی، یہ گیٹ وے ثابت ہوئی دوسری جو عیسائی ممالک کی فتوحات کے لیے، ایک گیٹ وے کی حیثیت سے۔ تو یہ جنگ کے بعد صحابہ کرام جتنے رومن امپائر کے دوسرے ممالک تھے، عیسائی سلطنتیں تھیں، ان کی فتوحات میں ان کو آسانی ہو گئی، ایک دروازہ کھل گیا۔ تو یہ جنگ معرکہ موتا 8 سن ہجری مطابق اگست یا سپٹمبر 630 پر 9 عیسوی۔ تو ہر معرکے کا ایک ریزن ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے۔ تو اس معرکے کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے لوگوں کو خط بھیجے، تو ایک خط میرے نبی نے حاکم بصرہ کا جو حاکم گورنر تھا، اس کو بھیجا حارث بن عمیر ازدی۔ صحابی کیا ہیں؟ حارث بن عمیر ازدی۔ ان کو دے کر بھیجا کہ یہ خط آپ لے جائیں۔ تو یہ جو بصرہ کا جو گورنر تھا، اس کو مقرر کرنے والا الگ تھا، قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ خط بھیجا تھا حاکم بصرہ کی طرف، ڈائریکٹ حاکم بصرہ تک نہیں جاتا ہے، اس سے جو دوسرا نیچے کا گورنر ہے شرحبیل بن عمرو غسانی، اس تک یہ خط پہلے پہنچتا ہے، اس کے بعد کہاں جائے گا؟ حاکم بصرہ کے پاس جائے گا۔ لیکن شرحبیل بن عمرو غسانی، اس نے حارث بن عمیر الازدی کو باندھ دیا، مضبوطی کے ساتھ باندھ کر قتل کر دیا۔ حالانکہ سفیر قتل نہیں کیا جاتا، بہت بڑا، آج تک بھی دنیا میں ایک قانون ہے جو کیا بولتے ہیں اس کو، ڈپلومیٹک، کیا بولتے ہیں؟ ایمبیسڈر بولتے ہیں، لیکن ایمبیسڈر آفس میں جتنے ان کے پاس پاسپورٹ بھی الگ ہوتا ہے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ۔ تو ان کے تھوڑے ان کی مراعات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹ ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ پر جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، آپ کو پورا چیکنگ ہوگا، لیکن ان کو کیا ہوگا؟ آسانی کے ساتھ وہ لوگ اپنا سفر طے کریں گے، کوئی ان سے تعارض نہیں کرے گا، کوئی ان کو مارے گا، توڑے گا، ڈرائے گا نہیں، اس لیے کہ وہ ایک حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، ایمبیسڈر ہیں، سفیر ہیں، سفارت خانے کے ہیں، تو ان کو ایک الگ ہی اعزاز ہوتا ہے۔ لیکن شرحبیل بن عمرو غسانی نے ان کو قتل کرا دیا۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر جا رہے ہیں، لیکن قتل ہوئے۔ اور اس زمانے میں بھی سفیروں اور قاصدوں کا قتل
بدترین جرم تھا اور وہ اعلان جنگ کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کا سفیر قتل ہوتا ہے تو اعلان جنگ کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آئی کہ سفیر قتل کر دیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ کتنے ہیں؟ 3000 صحابہ۔ اور غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ خندق کے بعد، یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو جمع ہوا تھا۔ کتنے؟ 3000 صحابہ کی جمعیت۔ اب لشکر تیار ہوا، نکل رہے ہیں جنگ کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ زید کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے ہیں۔ انہی کو کیا کر رہے ہیں؟ امیر مقرر کر رہے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ اپنے لوگ بچ جائیں، دوسرے لوگ مر جائیں، ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پالیسی نہیں تھی۔ تو وہاں ہمارے پاس پوری بچ گئے غازی، چلے گئے شہید، یہی تصور ہمارے پاس تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا، اور فوراً کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے نبی رحمت کے الفاظ پر، اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، جعفر بن ابی طالب، وہ بھی اپنے، وہ بھی باہر کے نہیں، بولا کہ جعفر کیا ہوں گے؟ امیر ہوں گے۔ اور ایک ہی وقت دو تصور لے کر انسان جاتا ہے، صرف زندگی پر اس کا یہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، یعنی دونوں تصور لے کر انسان جنگ کے میدان میں اترتا ہے، میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا اگر جعفر بھی قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، کتنے ہوئے؟ زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جھنڈا باندھا، سفید جھنڈا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دیا۔ لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر الازدی قتل کیے گئے تھے، جہاں ان کا قتل ہوا، وہاں پہنچ کر سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دیں۔ فوراً تلوار چلانے، نیزے چلانے، تیر چلانے، مارنے، پھوڑنے، توڑنے کی بات نہیں تھی۔ فرسٹ کیا ہے؟ دعویٰ۔ ان کو کیا کرنا؟ دعویٰ کرنا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ یہ دوسرا آپشن ہمارے پاس۔ فوراً لڑائی بڑائی، توڑو مارو، یہ سب نہیں، پہلے ہم اپنی دعوت پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، with the name of اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے راہ میں، کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جنگ کرو۔ آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے لوگ جمعہ دیتے، 45 منٹس، گھنٹے کا جمعہ، ایسا نہیں تھا وہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی باتیں بولی، اللہ کے نام سے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کا کفر کرنے والوں کے خلاف جنگ کرو۔ اور جاتے جاتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ رہے ہیں، دیکھو بدعہدی نہ کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا۔ کسی بچے سے، اچھی طرح سنو، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے کو، کوئی سٹیزن، کوئی بہت عمر کا بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے، اور اسی طرح گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا۔ کسی قتل نہیں کرنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورت، بچہ، بوڑھا جو چرچ میں دنیا چھوڑ کے چرچ میں سنیاسی لیا ہوا ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چرچ میں بیٹھ کے اپنے اس کی عبادت کرو، اسے بھی کیا نہیں کرو؟ قتل نہیں کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تو ظالموں نے
حاملہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی پیٹیں پیٹ پھاڑ کر بچے نکالے، ایسے بھی واقعات ہوئے۔ بوڑھی عورتوں کو نہیں چھوڑا، 80-70 سال کی بوڑھی عورتیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، عورت چاہے کوئی کسی بھی عمر کی ہو، عورت کا کتنا احترام ہمارے پاس۔ شاید دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو وہ درجہ، وہ احترام دیا ہو جو میرے نبی نے، صاحب شریعت نے دیا۔ کہا کہ عورت، بچے، انتہائی عمر رسیدہ، بوڑھے اور گرجا گھر میں چرچ میں بیٹھے ہوئے پوپ، ان کو کیا نہیں کرنا؟ قتل نہیں کرنا۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیے، یہ تو رحم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحیم کا ٹائٹل قرآن نے دیا، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا؟ کھجور کا درخت کیا نہیں کاٹنا؟ یہ سب پبلک کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ کھجور کا درخت نہ کاٹنا، اور کوئی درخت نہ کاٹنا جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہوں، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ معلوم نہیں کون سی عمارت کس کے فائدے کی ہے، اس عمارت کو نہیں ڈھانا۔ ایسی نصیحتیں آپ نے کبھی سنی؟ لوگ جنگ پر جا رہے ہیں، جنگ پر جرنیلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں۔ اب یہ ساری نصیحتیں، پند و نصائح پلوں میں لے کر لشکر روانہ ہوا، تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سپہ سالار مقرر ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو الوداع کہا، دعائیں دی۔ لیکن اسی وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، دیکھو اللہ کی قسم، رونے کا ریزن یہ نہیں ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں، دنیا کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں، یعنی تم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ آیت تم میں سے ہر شخص بولے تو کون اکرم؟ میں اور آپ، وہی نا مطلب۔ جب تک قرآن کو ہم ایسا نہیں سمجھیں گے، ہم بدلیں گے نہیں۔ قرآن کی آیت جب بھی پڑھی جاتی ہے تو ہمارا تصور جاتا ہے صحابہ کرام کی طرف یا کسی اور کی طرف۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم پر آنے والا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کہاں آنے والا ہے؟ إِلَّا وَارِدُهَا، مطلب جہنم میں نہیں، کہاں آنے والا ہے؟ جہنم۔ یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ۔ تو یہ آیت پڑھ کر انہوں نے کیا کہا؟ یہاں صرف جانے کی بات ہے، نکلنے کی بات نہیں۔ نکالنا وہاں سے ہٹانا کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ لیکن جائیں گے سب ضرور، وہاں سے ہو کر گزریں گے، وہاں سے بچا کے نکالے گا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ جہنم پر آنے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے جب یہ سنا، دوسرے صحابہ نے سنا تو کہا، اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے اللہ دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ لوگوں نے دعائیں دی کہ آپ واپس آئیں نیکی کما کر، غنیمت کا مال لے کر۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سنی تو کہا، لَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً وَضَرْبَةً ذَاتَ قَرْعٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَ أَوْ طَعْنَةً بِيَدِي حَرَّانَ مُجَهَّزَةً بِحَرْبَةٍ تُنَفِّذُ الْأَحْشَاءِ وَالْكِبَدَ حَتَّى يُقَالُ إِذَا مَرُّوا عَلَى جَدَثِي يَا أَرْشَدَ اللَّهُ مَنْ عَلَى جُثِّي يَا أَرْشَدَ اللَّهُ مَنْ غَازَ وَقَدْ رَشَدَ۔ کیا کہتے ہیں
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر بھی تھے، ہاں، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، تو میں آپ کو اس جنگ کے میدان میں لے جا رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہاں، تو کہتے ہیں کہ لیکن میں رحمان سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور ایسی تلوار کی جو دماغ پھاڑ دے، یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی مار کا سوال کرتا ہوں، تاکہ لوگ جب میرے قبر پر سے گزرے تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ تو ان کی تمنا کیا ہے؟ عبداللہ بن رواحہ کی شہادت۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر مشایعت کر رہے ہیں۔ مشایعت مطلب معلوم عمران اکرم؟ کوئی آدمی آپ کے گھر آئے تمہیں گھر سے واپس آ رہے ہیں، واپس آئے تو دروازے تک، اچھا جاؤ، دھڑ بول کو دروازہ بند کریں، تو اسے مشایعت نہیں بولتے۔ مشایعت کسے بولتے ہیں؟ آپ ساتھ آئیں، باہر سڑک تک ان کو چھوڑیں، اس کے بعد بولیں اللہ حافظ، یہ بولتے ہیں مشایعت۔ ذرا دور تک بھی آپ چل سکتے ہیں، اچھا جاؤ کہو زور سے، تو آپ ویسے ہی ہوتا آج کل، اتنا زور سے دروازہ بند کرتے جانے والے کو سنائی دیتا، اچھا میں اتنا تکلیف کا باعث تھا ان کے لیے، میرے سے چھٹکارا پا لیا۔ تو مشایعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ کسی مبارک کام پر لوگ جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج چل رہے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو تب بھی ان کے ساتھ کیا کیے تھے؟ چلے تھے۔ ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے، وہیں سے الوداع کہا۔ اب یہ لشکر چل رہا ہے اور شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا، اور وہاں جا کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ تو وہاں پہنچ کر یہ کتنے لوگ ہیں سنا بھائی؟ 3000 کا لشکر۔ ان کو معلوم ہوا، تو وہ زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ لوگ ایسے ہی چلتے تھے، یہ لوگ ان کے جاسوس ہوتے تھے، جاسوس بھیج کے سامنے والے کی خبر لیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہرقل قیصر روم کا جو بادشاہ تھا، بلقا کے علاقے میں معاب نامی جگہ پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے۔ کتنے صحابہ کتنے ہیں؟ 3000۔ کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ کوئی کیا عمران؟ 3000 کہاں، 1,00,000 کہاں؟ اور اس کے جھنڈے تلے کتنے اور قبیلے کے لوگ ہیں؟ لخم، جذام، بلقین، بحرہ اور بلی، یعنی قبائل عرب جتنے بھی ہیں کہ مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے۔ 1,00,000 وہ لے کے آیا، اور آس پاس کے پورے قبیلے کے خوب پیسے دیا رہا، نہیں آج دیتے ہیں نہیں لوگ، ان کے پاس پیسے بھی بہت ہیں۔ مسلمانوں کی جو دشمن پارٹیاں، ان کے پاس پیسہ بھی کیا ہے؟ بہت ہے، جی بھر کے دے رہے ہیں۔ تو وہ زمانے میں بھی شاید ایسے ہوا ہوگا کہ 1,00,000 اس کی اور 1,00,000 وہاں کے آس پاس کے قبیلوں، کتنے ہو گئے؟ 2,00,000۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 3000۔ عمران کوئی بات ہے؟ اب مسلمانوں کے حساب میں سرے سے بات نہیں تھی کہ انہیں ایک ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جسے وہ دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے آئیڈیا میں نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد ان کے سامنے آ جائے گی، اور مدینے سے دور کوئی کمک کیا بولتے اسے، سپورٹ مانگنے کا بھی چانس نہیں تھا۔ اب ان کے سامنے سوال تھا کہ 3000 کا ذرا سا لشکر 2,00,000 کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا نہیں؟ کیا 3000 کا لشکر کا مقابلہ 2,00,000 سے ہو جائے؟ مسلمان حیران تھے۔ اس حیرانی میں 2 راتیں گزر گئیں، مشورہ کرتے کرتے سوچتے سوچتے کیا ہو گیا؟ 2 راتیں گزر گئیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں،
اس کے بعد آپ کی طرف سے مزید سپورٹ ملے گی، کمک ملے گی، یا کوئی اور حکم ملے گا کہ نہیں واپس آ جاؤ، تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، اس کی تعمیل کریں گے۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ پہلے سے ان کے مائنڈ میں کیا ہے؟ شہادت۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی، یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، اللہ کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی تلاش میں آپ لوگ نکلے ہیں۔ انہوں نے گرمایا۔ یاد رہے، اچھی طرح یاد رکھیں، ہمیشہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ یہی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ہمیں کتنے ہیں، انہوں کتنے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے، ہمیں کیسے ہیں، انہوں کیسے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جو سمجھا قیامت تک کے مسلمان وہی سمجھیں۔ کیا کہا عبداللہ بن رواحہ نے؟ یاد رکھو، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد بولے تو نمبرز، قوت، طاقت اور کثرت کے بل پر نہیں۔ دشمن سے ہم جو لڑ رہے ہیں، ہمیں تعداد میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس قوت زیادہ ہے، اس لیے نہیں۔ آپ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگوں کا آغاز ہوا، اس وقت سے آج تک آپ اندازہ لگا لیں، کبھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی سوائے طائف کے ایک جنگ میں۔ کبھی بھی آلموسٹ ہمیشہ مسلمان کیا رہے؟ کم ہی رہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ بلکہ ہم صرف اس دین کے بل پر لڑتے ہیں۔ ہمارا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پیچھے ہمارا پاور کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دین۔ ان کے پاس ایسا کوئی تصور، آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں زندے ہیں تو غازی بن کر لوٹتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے تو ہم کیا ہے؟ اچھا، تو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کس بل بوتے پر لڑتے ہیں؟ دین کے بل بوتے پر لڑتے ہیں۔ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، ہمیں طاقت، قوت، کثرت اس کے حساب سے نہیں لڑتے۔ ہماری لڑائی کس کے بل بوتے پر ہوتی ہے؟ دین کے بل بوتے پر ہوتی ہے، جس سے اللہ نے ہم کو مشرف کیا ہے، جو دین ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی اللہ تعالیٰ حاصل دے کر رہے گا۔ دو بھلائیاں کون سے؟ یا تو مال غنیمت، یا تو شہادت۔ یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی گئی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی گئی۔ دشمن کی طرف اسلامی لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ غرض اسلامی لشکر نے وہ جگہ معان، وہاں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن جہاں پڑاؤ کیا تھا بلقا، وہاں کے قریب ایک مقام تھا مشارف، ہرقل کے فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن اور قریب آیا تو مسلمان موتا، ایک جگہ کا نام ہے موتا، وہاں سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی ترتیب قائم کی گئی، اور سیدھے طرف جو لشکر تھا میمنہ، اس پر قطبہ بن قتادہ عذری مقرر کیے گئے، اور دائیں طرف جو لشکر تھا وہاں میسرہ بن عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیے کیسا حال ہے۔ جنگ شروع ہوئی، سپہ سالار کتنے ہیں؟ سپہ سالار کتنے ہیں؟ ایک کے بعد زید بن حارثہ، جعفر بن طیار، عبداللہ بن رواحہ، ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے۔ جنگ میں کیا ہوتے گئے؟ شہید ہوتے گئے۔ اور لڑائی نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3000 کی نفری 2 لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب مقابلہ تھا،
معرکہ تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن ایمان کی جب باد بہادری جب چلتی ہے، ہوا جب چلتی ہے، تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ وہاں 3000 کی معمولی تعداد ہے، ادھر 2 لاکھ کی فوج ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے کون؟ حب رسول اللہ، ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ حب رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، کسے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی رحمتیں ان پر ہوں۔ انہوں نے جھنڈا لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گھس گئے اور جام شہادت نوش فرمائے۔ کون ہیں شہید ہونے والے؟ حب رسول اللہ۔ کون ہیں؟ زید بن حارثہ۔ تو یہ ان کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ پھر ہم کبھی دیں گے۔ اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد جھنڈا اٹھایا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے لال گھوڑے کی پیٹھ پر کود کر بیٹھے اور لال گھوڑے کے پیر کے کونچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے رہے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی مار سے داہنا ہاتھ کٹ گیا، ایک ہاتھ کٹ گیا جڑ سے۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لیا اور اسے مسلسل جھنڈے کو اٹھائے رکھا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا چھوڑے نہیں، ایسے سمٹ کر یہ جو بازو ہیں اسے سے جھنڈا اٹھائے رکھا اور اس وقت تک جھنڈے کو بلند رکھا جب تک کہ شہادت، قلعت شہادت ان کو نہیں ملی۔ دونوں بازو کٹ گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایک رومی نے جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار مارا، جس کی وجہ سے ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کس کے؟ جعفر بن طیار۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اسی لیے کہتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب کیا ہے؟ جعفر بن طیار۔ طیار کے معنی طیر، طیار اڑنے والے۔ تو اسی لیے اللہ نے ان کے دونوں ونگ بازوؤں کے عوض، دونوں جو یہ تھے، دونوں جو بازو تھے اس کے عوض بدلے میں جنت میں 2 بازو عطا کیے، جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں۔ کہاں؟ جنت میں اڑتے ہیں۔ اسی لیے ان کا لقب جعفر بن طیار یا جعفر ذو الجناحین، 2 بازو والے پڑ گیا۔ طیار معنی اڑنے والا، ذو الجناحین 2 بازو والے، یہ جعفر ہیں رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز جعفر کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم گنے ہیں۔ پورے باڈی پر کتنے زخم تھے؟ 50 زخم۔ ان میں سے کوئی زخم پیچھے نہیں لگا تھا، سارے زخم کہاں تھے؟ وہ سامنے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان اس طرح ہے کہ میں اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کیا تو انہی مقتولین میں پایا، ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم تھے۔ کبھی 50 کہا گیا، کبھی کتنے؟ 90۔ اور سارے زخم سامنے تھے، پیچھے نہیں تھا، وہ پیٹھ بتانے والے نہیں تھے۔ اس طرح کی شجاعت و بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب باری کس کی تھی؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کرنے لگے۔ لوگوں سے کہا، کیا بولے؟ آؤ، مقابلہ کرنے لگے۔
لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ما لی اراک تکرہین الجنہ ما لی اراک تکرہین الجنہ۔ اے نفس، کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کو۔ تو ضرور مقابلہ کرے گی، اترے گی۔ نفس، اس کو منانا تھوڑا مشکل ہے، ہم مان بھی جائیں باڈی تو نفس کیا کرتا ہے، کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ چاہے ناگواری کے ساتھ ہو، خوشی کے ساتھ ہو، تجھے اترنا ہے۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو تجھے کیوں جنت گریزاں دیکھ رہا ہوں؟ تجھے جنت آگے دکھ رہی ہے، آگے بڑھ۔ کسے منا رہے ہیں؟ نفس کو منا رہے ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد دیکھیے اللہ ان نفوس پر اپنی رحمتیں فرمائے، آمین۔ اس کے بعد وہ مقابلے میں اترے۔ اتنے میں ان کے ایک چچیرے بھائی تھے۔ چچیرے بھائی وہ گوشت کی ایک ہڈی، ایک بکرے کا پیر رہتا نہیں، پایا بکرے کا، اس میں گوشت لگ کے تھا، وہ گوشت کی ایک ہڈی لا کے بھائی کو دیے، چچیرے بھائی۔ چچیرے بھائی کے اکثر دشمن ہوتے ہیں، لیکن یہاں اپنے چچیرے بھائی کو کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو انہوں نے لا کر ہڈی، یہ گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آئے اور بولے اس کے ذریعے اپنی پیٹھ ذرا مضبوط کر لو، یہ کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ذرا طاقت آتی لڑنے میں، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچا۔ کیا کیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ؟ ایک بار نوچے، پھر پھینک کر تلوار ہاتھ میں تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ایسے قربانی دینے والے صحابہ کو پڑھ کر سن کر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو ویسے سمجھا جیسے صحابہ نے نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ، ایسا کہنے والے لوگ بھی۔ اب تینوں سردار ختم ہو گئے، جعفر بن طیار، جعفر بن ابی طالب، طیار جعفر ذو الجناحین، عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اس موقع پر قبیلہ بنو عجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا، مطلب جھنڈا نیچے گرنے نہیں دیتے، اور جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا پہلے وہ قتل ہوتے تھے۔ اور فرمایا، وہ جو صحابی لپک کر اٹھائے، بولا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ کیا بولے؟ اب تو امیر ہونا چاہیے، بغیر امیر کی جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے آفر کیا ہے تو ایسا کرو، آپ ہی یہ کام انجام دیں، آپ ہی کیا کریں؟ امیر بن جائیں، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکوں گا۔ تو جیسے لکھا کہ اس موقع پر قبیلہ بنو عجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ اکرام نے کیا کہا؟ آپ خود یہ کام انجام دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے جنگ احد میں کایا پلٹ گیا تھا۔ تو انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ صحیح بخاری میں خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ تلوار کس کی ہوتی ہے؟ لکڑی کی، موم کی؟ 9 تلواریں، 9 تلواریں، مسلم قوم ان کی اولاد ہے۔ 9 تلواریں ٹوٹی، اور پھر میرے ہاتھ میں صرف یمنی بانا، یمن کے ایک چھوٹا تلوار لگاتے ہیں، معلوم؟ یمنی چھوٹا، تو وہ بچ گیا تھا، وہی ایک چیز بچی تھی۔ تو اور ایک یمنی بانا میرے سے چپک کر رہ گیا تھا۔
اب یہ سارے حالات یہاں مشارف نامی جگہ میں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں دور چند صحابہ کے ساتھ مدینے میں ہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے اتنی دور؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے کہتے ہیں میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، کسی صحابی کے کوئی بھیجے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں وحی سے پہنچائی جا رہی تھی کہ جھنڈا کس نے لے لیا؟ زید نے لے لیا، اور وہ شہید کر دیے گئے. یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے. پھر ابن رواحہ نے لیا، عبداللہ بن رواحہ نے، وہ بھی شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، زار و قطار اللہ کے آنسو ٹپک رہے ہیں. یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اسے، وہ کون ہے؟ سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اب یہ جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا دیکھیے. انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست جاں بازی اور بہادری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر 3000 کا رومیوں کے اس 2 لاکھ لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹ کر رہ جائے. اس نازک مرحلے میں اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی ٹاسک ہے. کیا ہے؟ یہ 3000 صحابہ کو بچا کر وہاں سے کیا کرنا ہے؟ نکال کر لے جانا ہے. یہ ایک ٹاسک ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے روز، جنگ کے پہلے روز، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صحابہ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے. لیکن ایک چال چلی. کس نے؟ خالد بن ولید رضی اللہ. الحرب خدع، جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی چال چلنی پڑتی ہے. تو لیکن وہ ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے سے رومی ڈر جائیں، اور اسلام کے علاوہ لوگ دوسرے کیا ہیں؟ خوف. اللہ ان کی دلوں میں کیا کرتا ہے؟ خوف بھر دیتا ہے. تو اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ کیا نہ ہو رومیوں کو اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ اگر کوئی اچھا کر دیتے ہیں وہ آواز نہ آئے تو آپ کو ڈسٹرب نہ ہو. کوشش کریں کہ وہ کیا ہو جائے، اس طرح یہ آواز کیا ہو جائے، ہم کو ڈسٹرب نہ کرے انشاءاللہ. تو اس کا بھی اجر ملے گا، اس کا بھی کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. تو کہتے ہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے تھے کہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں یہ رومی کہ مسلمانوں کا پیچھا نہ کریں. مسلمانوں کا کیا نہ کریں؟ پیچھا نہ کریں. کیونکہ 2 چیزیں تھیں. اگر مسلمان پیچھے پلٹ کر بھاگتے ہیں تو تب وہ لوگ کیا کریں گے؟ بھگائیں گے. اگر یہ لوگ خود پیچھے ہٹے، مسلمان خود بھاگے نہیں، صرف پیچھے ہٹتے جائیں، تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ لوگ ہم کو ایسے اندر لے جا کے کہیں پھنسانا چاہتے ہیں، صحرا میں ہم کو دفن کر دینا چاہتے ہیں. تو ایک جنگی چال تھی. دوسرے دن صبح ہوئی. پہلے دن تو مقابلہ ہوا، دوسرے دن صبح ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کا جو سیٹ اپ تھا وہ بدل دیا. سیدھے طرف جو تھے ان کو دائیں طرف رکھ دیا، دائیں طرف جو تھے ان کو سیدھے طرف، پیچھے والوں کو سامنے، سامنے والوں کو پیچھے. یہ پوری فوج کا جو سیٹ اپ تھا بدل دیا. اب رومیوں نے دیکھا کہ سب نئے نئے چہرے دکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ پہلے کیا تھے؟ پیچھے تھے. اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو کوئی کمک آئی ہے. کیا سمجھے؟ مسلمانوں کو کوئی کمک آئی ہے. یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کو سپورٹ آ گیا. وہ 3000 نہیں اور بھی ان کی تعداد بڑھ گئی. تو اسٹارٹنگ میں رومی کیا ہو گئے؟ اندر سے
مرعوب ہو گئے. انگریز تھے, رومی کا مطلب عیسائی انگریز. اور جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور پھر کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا. مسلمان کیا ہو رہے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا بیک جا رہے ہیں. الکر والفر یہ ایک اسلوب ہے, پیچھے ہٹنا مارنا, پیچھے ہٹنا مارنا, الکر والفر. اچھا اس کہتے ہیں لیکن رومیوں نے اس ڈر سے پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر صحراؤں میں ان کو پھنسا دینا چاہتے ہیں. ایسا پیچھے پیچھے کہاں تک جائیں گے مسلمان؟ صحرا تک جائیں گے اور وہاں ان کو پھنسا دیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن بیک چلے گیا. دشمن کیا ہو گیا؟ بیک چلا گیا, اپنے علاقے میں دشمن واپس چلا گیا. تو کہتے ہیں اور مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا, مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا اور مسلمان سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹتے 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 مدینہ واپس آ گئے. اور یہ مدینہ واپس ہونے کی بات بھی بڑی عجیب ہے. یہ وہ دن تھا جس دن مدینہ واپسی کی بات تھی اور غزوہ موتا کے جو فوجی تھے, غازی تھے, وہ مدینہ واپس آ رہے تھے. مدینہ میں اس دن خوشیوں کا موقع تھا. ہر عورت اپنے بچوں کو کیا کر رہی تھی؟ نئے نئے کپڑے پہناتی تھی. ان کے کون آ رہے ہیں؟ ابا آ رہے ہیں. غزوے سے معرکے سے کیا ہے؟ واپس آ رہے ہیں, جنگ موتا سے واپس آ رہے ہیں. تو انہی گھرانوں میں ایک گھر تھا جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر تھا. تو ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا اپنے بچوں کو نہلا کے گھر گلے میں کاپور کی گولیاں ڈال کے سجا رہی تھی. کیوں؟ ان کے ابا آ رہے ہیں. تو لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ان کے ابا کیا ہو چکے ہیں؟ شہید ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے, جا کر خاموش بیٹھ گئے, سر جھکا کر کیا ہے؟ خاموش بیٹھ گئے. تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو سمجھ گئیں, کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو کوئی اطلاع آئی ہے؟ آپ کو کوئی اطلاع آئی ہے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا تصور ہوگا, کیا خیالات ہوگا. اس گھر میں رنج و غم کی صف ماتم بھیج گئی ہوگی کہ بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ابا آئیں گے, بیوی انتظار کر رہے ہیں کہ شوہر آئے گا, لیکن وہ جنت میں اپنے پروں سمیت اڑ رہے ہیں. تو یہ معرکہ موتا کا آخری یہ تھا. تو اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے, 3 تو خود سپہ سالار تھے. اور رومی کتنے مرے, انگریز کتنے مرے, اس کی کوئی صحیح تعداد نہیں معلوم ہو سکی. لیکن تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے, اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہی کتنے تلوار ٹوٹے ہیں؟ 9 تلوار. تو یہ بات بتاتی ہے کہ ان کے مقتولین اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے, آخر میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ 3000 صحابہ کی فوج کو 2 لاکھ رومیوں سے جنگ لڑنے کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کا اثر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مسلمان اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھی, کس کے انتقام کے لیے جھیلی گئی؟ اتنا بڑا معرکہ جو ہوا, کس کا ریونج لینے کے لیے؟ عمیر, کون؟ حارث بن عمیر الازدی. حارث بن عمیر الازدی. تو کہتے ہیں حارث بن عمیر الازدی. تو کہتے ہیں تو ان کے انتقام کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی گئی تھی. کہتے ہیں کہ مسلمان گرچہ وہ انتقام نہیں لے سکے, لیکن اس معرکے نے
مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا، مسلمانوں کی ساکھ، دبدبا، رعب بڑھ گیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب اپنے دانتوں تلے انگلیاں لے کے رہ گئے، کیونکہ رومی وہ زمانے میں رومن امپائر کی جو لشکر تھا 2000 کا، وہ سب سے بڑی قوت تھی، جیسے آج کل سپر پاور ہے۔ اس سے اگر کوئی لڑائی مول لیتا ہے تو ہم اسے کیا کہیں، ارے بڑی ہمت کا کام کیا، بڑا ہمت کا کام کیا۔ تو وہ زمانے میں یہ حالت تھی۔ عرب سمجھتے تھے کہ رومن امپائر سے مقابلے کر لینا یہ اپنی موت، خودکشی کے مترادف ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لینا۔ اس لیے 3000 کی ذرا جتنی نفری کا، یعنی تھوڑی سی لشکر کا 2 لاکھ کا بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر، 12 آدمی اگر گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اٹھائے بغیر واپس آ جانا یہ بہت بڑا عجوبہ تھا، بڑی تعجب کی بات تھی۔ اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی قسم کے لوگ تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیے جانے والے لوگ تھے، منصور تھے، مؤید تھے، اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے لڑتے رہتے تھے، وہ بھی اس جنگ کے بعد اسلام کی طرف آ گئے، بولے کہ قیصر ان لوگوں کو نہیں چھوڑے، لوگ ہم کو کہاں چھوڑیں گے، یہ لوگ بھی کیا ہو گئے، مسلمان۔ چنانچہ وہ سارے قبائل جن کا نام ہم سنتے ہیں، قبیلہ بنو سلیم، قبیلہ اشجع، قبیلہ غطفان کا ذکر ہم غزوہ احزاب سے سن رہے ہیں، قبیلہ ذبیان اور فزارہ، یہ سب کے سب کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ معرکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خون ریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کے فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ رومیوں سے شروع ہو گیا، اور علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی ہیں کہ کیسے اسلام پھیلتا اندلس، روم مطلب یورپ، تو یہ سارے علاقے مسلمانوں کے فتح ہونے شروع ہوئے۔ تو انشاءاللہ اگلی درس میں ہمارے ساتھ سریۃ ذات السلاسل یہ ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ اور 2-3 سرایہ ہیں، سریۃ خضرہ، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے فتح مکہ، غزوہ فتح مکہ۔ تو آلموسٹ ہم لوگ ایک تیسرا حصہ ختم کر چکے ہیں، تو اور ایک ربع مطلب پاؤ حصہ ہمارے ساتھ باقی انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس میں سے جو سبق لینے والی باتیں ہیں اور ہمارے لیے جو اسوہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔